السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس سے پہلے والی بیان میں جو میں نے آپ کو بھیجا تھا اس میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں بیان ہوا تھا، اور اس بیان سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ صبح قیامت تک اس میں کوئی گھٹا بڑھا سکتا نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض عیسائیوں نے یہ کوشش کی کہ قرآن کریم کو محرف ثابت کیا جائے، یعنی قرآن پاک ایسا ثابت کرے کہ اس میں گھٹایا بڑھایا گیا ہے، جیسا قرآن مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں مصطفیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، نازل ہوا تھا، اب ایسا قرآن نہیں رہا۔ یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ عبد المسیح اور ماسٹر رام چندر اور پادری عماد الدین نے اس بارے میں رسالے بھی لکھے۔ یہ لوگ جس طرح اعتراضات کر سکتے تھے انہوں نے کیے۔ ان اعتراضات کو سوال و جواب کی حیثیت سے اس میں بیان کیا گیا ہے، سماعت فرمائیں۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کا نسخہ تیار کیا تو پچھلے نسخوں کو جلوا دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں جو آسمان سے آیا تھا، بلکہ وہ جلا دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا تھا اب وہ قرآن نہیں رہا، وہ قرآن تو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلوا دیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا، اب اس کا جواب دیکھو، اس کا جواب یہ دیا۔ اس سے پہلے والے بیان میں نہایت تفصیل سے گزر چکا ہے، اب ان کا جواب دے رہے ہیں، نہایت تفصیل سے گزر چکا ہے کہ ان نسخوں کا جلوانا اختلافات کو مٹانے کے لیے تھا، کیونکہ ان میں قرآن اور تفسیری عبارات مخلوط تھی، ملی ہوئی تھی۔ اب اس میں قرآن کو جلا دیا یہ نہیں، آیت کو لے لیا گیا، قرآن کی جو حقیقت میں جو آیتیں تھیں وہ آیتوں کو لے لیا، اور رسول پاک نے جن چیزوں کو تفسیر کے اعتبار سے جو بتایا تھا ان کو ہٹا دیا۔ اگر وہ نسخے باقی رہتے تو آئندہ بڑا اختلافات پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ اس تفصیل کو پڑھنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض محض لغو ہے اور دھوکہ دینے کے لیے اعتراض کیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ان چیزوں کو جلانا فتنے کو مٹانا تھا، آگے بڑھنے والے اختلافات کو ختم کرنا تھا۔ نیز اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دیں کہ آج اگر عربی عبارات میں اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو جلایا نہ جائے، بلکہ کسی پاک کپڑے کے اندر پاک کپڑے کو لے اور اس میں رکھ کر لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا جائے، جلایا نہ جائے۔ دوسرا سوال یہ لوگ کر رہے ہیں کہ تفسیر اتقان اور بخاری شریف جلد دوم باب جمع قرآن میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لقد جاءکم رسول والی آیت تمام جگہ تلاش کی مگر کہیں نہیں ملی، بجس ابو خزیمہ انصاری کے ان کے پاس یہ لکھی ہوئی موجود تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور آیتیں بھی، یہ لوگ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور آیتیں بھی اسی طرح گم ہو گئی ہوگی۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک آیت لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود تھی جسے بکری کھا گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور آیتیں بھی اسی طرح برباد ہو گئی ہوگی۔ ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا، اب اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ اگر ایسی 200-400 آیتیں بھی جمع کر لی جائیں اور وہ روایتیں قابل قبول ہو بھی جائیں، وہ روایتیں قابل قبول بھی ہو اور کوئی بکری پورا قرآن بھی کھا گئی ہو، تب بھی اصل قرآن کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، قرآن کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ ایک آیت کھانے کی بات کرتے ہو تم، ایک آیت بکری کھا گئی ایسی بات کرتے ہو تم، پورا قرآن اگر کھا گئی ہو تو بھی قرآن پاک کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جب ہوتا
یہ تو جب ہوتا جب قرآن پاک کا دار و مدار توریت و انجیل کی طرح فقط 200-400 نسخوں پر ہوتا، یعنی کہ ایسا تب ہوتا کہ جب قرآن پاک کا دار و مدار قرآن و توریت اور انجیل کی طرح 200-400 نسخوں پر ہوتا تو ایسا ہوتا کہ ان کو ختم کر دیا جاتا، تو پھر کتاب ختم ہو جاتی، قرآن پاک ختم ہو جاتا، تب ہوتا۔ نسخے کم ہوتے، کتاب کم ہوتی تو ایسا معاملہ ہوتا۔ ارے یہ تو مسلمانوں کے سینوں میں موجود ہے۔ کاغذ کو بکری کھائے یا گائے کھائے یا بھینس کھا جائے، حافظ کے سینے کو تو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی، اسے کون کھائے گا؟ جناب وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ اگر آج بھی دنیا سے قرآن پاک کے سارے نسخے ناپید کر دیا جائیں تو ہندوستان کے کسی معمولی گاؤں کا ایک چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہو، وہ بھی قرآن پاک بے عین ہی لکھوا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کا مقام ہے، یہ قرآن پاک کی شان و شوکت ہے۔ اور کیا تم نے نہیں سنا کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب نے لی ہے؟ اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب نے لی ہو، ارے ایمان رکھو، رب نے لی ہو جس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ دوسرا اعتراض کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ مسلمان خود مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی بہت سی آیتیں منسوخ ہوئی کہ سورہ یاسین اور سورہ بقرہ کے برابر تھی، یعنی کہ بڑی بڑی تھی، سورہ یاسین اور سورہ بقرہ کے برابر تھی، لیکن نسخ وغیرہ ہو کر کٹا کر اتنی باقی رہی۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن بے عین ہی وہ نہیں جو آسمان سے آیا تھا، بلکہ اس میں بہت سی تبدیلی ہو چکی ہیں۔ حضرات محترم یہ اعتراض کیا، اب اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ تحریف کے معنی یہ ہے کہ کتاب والے کی غیر موجودگی میں اس کی مرضی کے بغیر اس کی کتاب میں کمی یا زیادتی کر دی جائے۔ کتاب لکھنے والے کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کمی بیشی کر دی جائے، زیادتی کر دی جائے۔ لیکن اگر صاحب کتاب ہی اپنی مرضی سے اپنی کتاب میں کچھ کمی بیشی کرے تو اس کو کوئی بے وقوف بھی تحریف نہ کہے گا۔ ایک طبیب، اب یہ سمجھا رہے ہیں، ایک طبیب نسخہ لکھتا ہے، بیمار اپنی طرف سے اس میں دوائیں گھٹا بڑھاتا ہے تو وہ مریض یقیناً مجرم ہے، یعنی کہ جو مریض ہے وہ اپنی مرضی سے دوائی گھٹاتا بڑھاتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ لیکن اگر طبیب ہی مریض کی حالت میں تبدیلی کی بنا پر اپنے نسخے میں کچھ تبدیلی کرتا ہے تو یہ طبیب کی قابلیت اور نسخے کے مکمل ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ نسخے کی تحریف۔ یہی قرآن پاک میں ہوا کہ بعض صورتوں میں حالات کے موافق خود قرآن بھیجنے والے خدا کی طرف سے ہی احکام بدلے گئے۔ نسخ کی پوری تحقیق انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس آیت کے ماتحت بیان کریں گے، ما ننسخ من آیتین، انشاءاللہ اس کے ماتحت ہم اس کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ بس دھیان سے سنیے گا اور توجہ کے ساتھ اس میں دل لگائیں تاکہ قرآن کی تفسیر کو سننے میں اور مزہ آئے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، جس میں کوئی تحریف کر ہی نہیں سکتا، جس کے اندر کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری خود رب تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔